بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ یقیناً خسارے میں پڑ گئے ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے، سفہاً سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، جس کی عقل پوری نہیں ہوتی، بے وقوف ہوتا، جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ کل گزرا تھا، بتوں کے لیے بھی قربانی دیتے تھے اپنی اولادوں کی، بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کرتے تھے، اور اسی طرح اس آیت میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے، بھوک کے ڈر سے کہ یہ پیدا تو ہو گیا، ہمیں تو خود پورا نہیں کھانے کو ملتا، انہیں کہاں سے کھلائیں گے، مار دیتے تھے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افتراءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا۔ اللہ نے حلال چیز دی تھی، خود پہ انہوں نے حرام کر لیا، اور نام کس کا لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، بہتان باندھا خدا پر۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ ہدایت پانے والے نہ تھے کیا مطلب؟ مزاج ان کے ایسے تھے کہ جس مزاج کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ مزاج ہے ہی نہیں کہ اس کو ہدایت ملے، ہٹ دھرمی کا مزاج ہے، جاہلانہ مزاج ہے۔ آیت نمبر 141، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اپنی مختلف نعمتوں کا، باغات کا، پھلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رزاقیت، اپنی ربوبیت کی طرف ان آیات میں اشارہ فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، گھنے باغات، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض باغات ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا انگور، اس کی بیل کو اوپر چڑھنے کے لیے سپورٹ فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور صحیح اچھے طریقے سے پھل لے سکے۔ انگور کا کہ پودے کا اپنا تنا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، تو اس قسم کے جو پودے ہوتے ہیں جو گویا کہ بیلیں ہوتی ہیں اور ان کو اوپر چڑھنے کے لیے سپورٹ فراہم کی جاتی ہے، گویا کہ مصنوعی قسم کی چھتیں بنائی جاتی ہیں جس کے اوپر وہ چڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا باغات کو، انہیں کہتے ہیں معروشات۔ معروش عرش سے، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں۔ اور غیر معروشات وہ باغات جن کے درختوں کو، پودوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے تنوں پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جس کا کھانا مختلف ہے، یعنی جس کا ذائقہ مختلف ہے، جس کے پھلوں کے رنگ مختلف ہیں۔
یہ سب کا سب اگانے والا کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، متشابہن، آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور آپس میں جو ملتے جلتے نہیں ہیں. یہ سب اسی نے اگائے ہیں تمہیں رزق دینے کے لیے. کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل تیار ہو جائیں تو تم اس کے پھلوں میں سے کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس میں جو حق ہے گویا کہ غرباء مساکین کا اللہ نے تمہیں کہا ہے، جس دن اس کھیتی کو کاٹو، ان پھلوں کو کاٹو، اس دن وہ حق بھی ادا کر دیا کرو. اب اس سے مراد واجب صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، یا مراد مستحب صدقہ ہے؟ چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، آیا مکہ میں کوئی مستحب صدقہ تھا ایسا کرنے کا؟ اس کی تفصیلات جو ہے وہ فقہی کتابوں میں مل جاتی. لیکن جو کلی میسج آیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب بھی کوئی فصل پک کے تیار ہو جائے اس کے اندر سے حتماً فقراء اور مساکین کا حصہ نکالنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ سارا کا سارا ہم نے خود کرنا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. اسراف کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے انشاءاللہ آپ کو کہ کسی چیز کے استعمال میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اور ضائع کر دینا. مثلا آپ نے پانی استعمال کرنا ہے کسی کام کے لیے تو مثال کے طور پر 1 لیٹر میں کام چل سکتا ہے، وہ بندہ 10 لیٹر ضائع کر دے اس میں. اور سب چیزیں خرچ کرنے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھ جانا، اور یہاں پر بھی اسراف کرنا یعنی حد سے بڑھ جانا، ضائع کرنا یا حق ادا نہ کرنا جن کا حق ادا کرنا چاہیے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسے وہ اچھے نہیں لگتے. جو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں خداوند عالم کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل صدق اللہ العلی العظیم.